جب ان بزرگوں کی اولاد کو صلہ ملتا ہے، بنی اسرائیل کو اولاد انبیاء ہونے کی وجہ سے فضیلت ملی، تو مصطفیٰ کریم کی اولاد کو کیوں فضیلت نہیں مل سکتی؟ سادات افضل ترین ہیں چونکہ حضور علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ سید اگرچہ گناہ گار ہی ہے، مجھ جیسے ناکارہ سے 1000 درجہ افضل ہے۔ اس وجہ سے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے فرمایا کہ اگر سید سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے اور قاضی اس پر حد نافذ کرتا ہے تو قاضی دل میں یہ ارادہ رکھے کہ اس کے پیر میں میل لگ گیا ہے، اسے دھو رہا ہوں۔ سید اگرچہ اعمال صالح نہیں رکھتا لیکن لائق تعظیم ہے۔ ہاں اگر وہ عقائد کفریہ کا حامل ہو جائے تو پھر سیادت اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ سیادت ایمان کے ساتھ ہے، ایمان نہیں تو پھر وہ سید نہیں۔ وخیر عملا، اور یہ بہترین امید ہے۔ اللہ تعالیٰ سے امید رکھے، جو نیک کام کرے اس پر اللہ سے امید رکھے، اللہ تعالیٰ اس کا بہتر صلہ عطا فرمائے گا۔ یوم، اور وہ دن نسیر الجبال، جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے۔ یہ پہاڑ جو زمین میں میخیں بنا کر لگائے گئے تاکہ پانی پر زمین سکون سے رہے، حرکت نہ کرے۔ اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے، زمین پانی پر ایسے ہوتی جیسے پانی میں کشتی موجوں میں اچکولے کھاتی ہے۔ جب سمندر میں طغیانی آتی ہے تو جہازوں میں بھاری زنجیریں ڈال کر لنگر باندھ دیے جاتے ہیں، تو یہ زمین کے لیے لنگر ہیں، زمین کو روکنے والے ہیں۔ لیکن یہ قیامت کے دن پہاڑ چلائے جائیں گے، یہ پہاڑ ہوا میں اس طرح اڑیں گے جیسے روئی جو پینی جاتی ہے تو اس کی دس ہوا میں کس طرح اڑتی ہے، اس طرح ہوا میں اڑیں گے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور زمین کو صاف چٹیل پائے گا، کوئی درخت نہیں ہوگا، کوئی مکان نہیں ہوگا، کوئی ٹیلا نہیں ہوگا، کوئی پہاڑی نہیں ہوگی، کہیں اوپر نیچے نہیں ہوگی، ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر آسانی سے دیکھا جائے گا۔ وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم ان سب کو جمع کریں گے جنہیں دنیا میں بھیجا، موت دی، پھر انہیں جلایا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زمین سے اس طرح نکلیں گے جیسے زمین سے کھیت میں برسات کے موسم میں باریک کونپل نکلتی ہے، اس طرح زمین سے نکلیں گے۔ پھر انہیں آب حیات سے دھویا جائے گا۔ اور جسم کیسا ہوگا؟ علماء لکھتے ہیں کہ جنتیوں کا جسم تو ایسا ہی ہوگا جیسا دنیا میں ہے، کیونکہ رب نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو احسن بنایا ہے۔ کیوں؟ کہ یہ اللہ کے محبوب کی صورت ہے۔ لیکن جہنم میں جانے والا، اس کی صورت ایسی نہیں ہوگی۔ اس کا ہونٹ اور جبڑا اس طرح کھچے ہوئے ہوں گے کہ نچلا ہونٹ کھچ کر اوپر کی پیشانی تک پہنچ چکا ہوگا اور نچلا ہونٹ کھچ کر ناف تک آ چکا ہوگا۔ اس طرح جہنمیوں کی ڈراؤنی صورت ہوگی۔ جہنمیوں کو عذاب ہو رہا ہوگا تو اللہ انہیں اپنے محبوب کی صورت میں عذاب کرنے سے حیا فرماتا ہے۔ فَلَمْ نُغَادِرْ، نہیں چھوڑیں گے منہم، ان میں سے احدن، کسی کو بھی۔ یہ سارے جمع کیے جائیں گے۔ وَأُرِدُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اے محبوب یہ تیرے رب کے حضور صفیں باندھ کر پیش کیے جائیں گے۔ جس طرح مجرموں کو بادشاہ کے سامنے صفیں باندھ کر پیش کیا جاتا ہے، اس طرح یہ رب کے حضور پیش کیے جائیں گے۔ مومنین صالحین کی جماعت اور ہوگی جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے، نافرمان کفار کی صفیں اور ہوں گی جو جہنم کی طرف ہانکی جائیں گی۔ لقد جئتمونا، ہم انہیں لائیں گے، کما خلقناکم اول مرہ، جیسے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا، مٹی سے خلق کیا، مٹی میں دوبارہ لوٹایا، مٹی سے ہی اٹھایا جائے گا۔ اس نے ابتدا میں مٹی سے اور بعد میں حقیر پانی کے نطفے سے نسل چلا رہا ہے۔ بل زعمتم، بلکہ تم گمان کرتے ہو کہ النجعل لکم موعدا، کفار یہ کہتے تھے کہ ہم سے کوئی وعدہ نہیں ہے۔ فرماتا ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے انبیاء کے ذریعے یہ پیغام بھیج دیا۔
انبیاء نے اپنی رسالت کو تام کر دیا قیامت کے بیان کے ساتھ۔ تو اللہ رب العزت جو عدم سے وجود میں لانے پر قادر ہے، وہ موجود کو مٹا کر دوبارہ بنانے پر قادر ہے۔ جو رب سوکھی گھاس کو تر و تازہ کرنے پر قادر ہے، وہ رب انسان کو مٹی میں ملا کر، پانی آگ میں جلا کر، پانی میں گھلا کر اسے دوبارہ تخلیق کرنے پر قادر ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم پر رحم و کرم فضل